شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے۔ اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے جائیں۔ او سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہسدے پہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی۔ سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس تو سے بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام۔ آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، تو میں بھی رات کے وقت اٹھا تو دیکھا، میں بھی ادھر سویا ہوا تھا، میں بھی حضور کے ساتھ جا کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کان سے پکڑ کے نا مجھے یوں دائیں طرف کھڑا کیا۔ ان کے نزدیک ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، اتنا بڑا عمل کیا۔ پھر ابو داؤد ترمذی میں سنن اربعہ میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اگر نماز کے دوران سانپ یا بچھو آ جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہو۔ اسی لیے اندھیرے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطرہ ہو۔ اگر کہیں پہ خطرہ نہیں ہے اور آپ بالکل ڈم سی لائٹ میں نماز پڑھتے ہیں، مکروہ نہیں ہے، یا آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کرنے کو اس لیے یعنی علماء نے فقہاء نے یعنی اس لیے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح آ جائے جی۔ اور پھر آپ کو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوں کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پہ بغیر رفع الیدین والوں کی مسجد ہو، پھر تو آپ کو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بلکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بغیر گردن ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بعض کا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھڑی کے سامنے نماز پڑھیں، اگر یعنی آپ کی گھڑی پہ بھی اگر آپ کو نظر دورانی پڑتی ہے کہ جماعت کا ٹائم نہ ہو جائے تو یہ جائز ہے، گردن نہ ہلے، یہ عمل کثیر نہیں ہوگا۔ اس طرح زکام اگر کسی کو ہے وہ بار بار پونچھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر پونچھ سکتا ہے۔ موبائل بول پڑے ایون جی، تو موبائل وہ لوگ بولنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک بندے کی نماز کا ساروں کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری نماز خراب ہو جائے گی۔ موبائل نکالیں آرام سے اسے آف کریں۔ ویسے تو امام مسجد کی ذمہ داری ہے، میں تو جتنی بار بھی جماعت کرواتا ہوں نا موبائل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں۔ مسجد میں جاتے ہی بند کر دینا چاہیے تھا، ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ تو اب اجتہاداً جس طرح آپ صف سیدھی کرواتے ہیں موبائل بھی بند کروایا کریں۔ تو یہ یعنی نماز کے دوران اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر تمہیں تھوک آ جائے تو اپنا بایاں پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے تھوک کر پاؤں کو مسل دو، لیکن یہ قالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ جو زمین ہے، یعنی صحابہ کرام پیوڈ زمین پہ پڑھتے تھے نا، قالین کے اوپر آپ اپنی یوں قمیض لے کے اس میں بھی تھوک سکتے ہیں، ایسے تھوک کے اس کو مسل دیں۔ ایسے تھوک پاک ہے نا، ناپاک تو نہیں ہے نا، منہ میں رکھ کے تو پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا رومال نکال کے کر لیں، یہ تو باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے صحیح۔ تو یہ سارے ان کے فقہ کے تحت تو سارے عمل کثیر بن جائیں۔ تو بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے آپ کو نماز کے دوران یعنی خیال رکھنا پڑتا ہے اور چیزوں کو دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، خصوصاً ایسی مسجدوں میں یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا، کدھر تھی کراچی تھی وہ اور شیعہ کی مسجد، ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا۔ اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے، حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے۔ اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں بھی تو پوچھنے لگا تھا تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
تو سر وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ابلیس والا کام کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. اگر حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں دیوبندی, تو المہند المفند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا حسب حال ہی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ.